بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 34، وفي هذا الدرس سنأخذ ونتعلم الجمل المتداولة فيما بين الطلاب في الجامعات والمدارس والكليات يحتاجون إلى بعض الجمل حتى يتحاوروا فيما بينهم، فمثل هذه الجمل سنأخذ. تعالوا إلى الدرس الجديد والمفيد. بسم الله الرحمن الرحيم. جمل متداولة. شرحنا المتداولة بمعنى تداول يتداول، تداولها الناس فيما بينهم، بين الطلاب في المدارس والكليات والجامعات. فالجملة عندنا: أرجو أن تعيرني كتابك. تعيرني من أعار، أعار يعير، عاریتاً کوئی چیز دینا، عاریتاً استعمال کے لیے کسی کو اپنی کتاب اور اپنا قلم دینا. ارجو گزارش کرتا ہوں، امید کرتا ہوں، ان تعیرنی کہ آپ مجھے دے دیں، کتابہ کا اعارتاً دے دیں. لا یمکننی ذالک، لا یمکننی میرے لیے ممکن نہیں ہے، ذالک ایسا کرنا، لأن کتابی قد تمزق، تمزق تشقق، میری کتاب پھٹ گئی ہے، اور ہم کہیں گے اس کے اوراق وغیرہ پڑ چکے ہیں، یا جلد وغیرہ اس کی صحیح نہیں. تمزق بمعنی تشقق، پھٹ گئی ہے. فالجملة الثانیہ: انخلع التجلید. انخلع، اس کی جو جلد ہے وہ اکھڑ گئی ہے. انخلع ينخلع، فہمنا؟ انخلع بمعنى انقلع، انقلع هذا معناهما سواء. انخلع التجلید، جلد اکھڑ گئی ہے، من الکتاب. ولم يمض الكثير على تجلیدہ، اور اس کو جب سے ہم نے دوبارہ کیا کہتے ہیں، دوبارہ اس کو جلد کیا ہے، اس میں زیادہ عرصہ نہیں گزرا. فلا استطيع ان اعطيك ولا يمكنني ذلك. ولم يمضي، مضى يمضي، مضى یوم واحد، ایک دن گزر گیا. لم يمضي نہیں گزرا، الکثیر زیادہ وقت، على تجلیدہ اس کے جلد کرنے. فلذلك لا استطيع ان اعطيك. یبدو ظاہر ہوتا ہے، ان الذي جلدہ جس نے اس کو جلد کیا ہے، لم يتقن صنعتہ. لم يتقن، اتقن یتقن بمعنی اچھے طریقے سے کام کو کرنا. لم یتقن، اس نے پکا نہیں کیا، صنعتہ اس کو مضبوط، یعنی جلد کو مضبوط نہیں لگایا، جلد لگانے پر محنت نہیں کی. صنعتہ من صنع یصنع. صنع الرجل، صنع الرجل القلم، آدمی نے قلم بنایا. صنع بمعنی بنانا. صنعت میں نے بنایا. صنعت السیارہ میں نے گاڑی بنائی. صنعت الدراجہ میں نے بائک بنائی. فہنا ہوا یقول یبدو ان الذی جلدہ لم یتقن صنعتہ، جس نے اس کو جلد کیا ہے لگتا ہے کہ اس نے اس کو اتقان کے ساتھ، کمال درجے کے ساتھ، اچھے طریقے سے پکا نہیں کیا. لذالک انخلع التجلید. یقول مکتبی قد کسر امس. مکتبی میرا مکتب، میری تپائی، قد کسر امس گزشتہ کل ٹوٹ گئی، مکتب ٹوٹ گیا ہے. ولا ادری من کسرہ، اور میں نہیں جانتا. ولا ادری، لا اعرف، لا اعرف من کسرہ کہ اس کو کس نے توڑا ہے. مکتبی قد کسر امسی ولا ادری من کسرہ. ثم الجواب: حاول، کوشش کرو، ان تتعرف علی الذی کسرہ، جس نے توڑا ہے،
اس کو پہچان لو اور اس کو آپ ڈھونڈو. حاول ان تتعرف کہ آپ جان لو علی الذی اس کے بارے میں کسرہ جس نے آپ کے مکتب کو توڑا ہے. بعدہ لا تضغط آپ مت دباؤ. لا تضغط علی القلم بقوت عند الکتابہ جب آپ لکھتے ہیں تو قلم کو زور سے مت دباؤ یا زیادہ انگلیوں میں مت دباؤ. لئلا تنکسر تاکہ نہیں ٹوٹے ریشتہ اس کی نوک، قلم کی جو نوک ہوتی ہے تاکہ وہ نہیں ٹوٹے. اس لیے آپ قلم کو بہت زور سے مت دبایا کرو جب آپ لکھتے وقت. لا تضغط زغط یضغط دبانا. زغط الطالب الزر بٹن، یعنی ضغط الطالب زر المروحة زر المروحة پنکھے کا بٹن طالب علم نے دبایا. ضغطت زر المروحة میں نے دبایا پنکھے کا بٹن. لا تضغط آپ مت دباؤ علی القلم بقوت قلم کے اوپر زور سے عند الکتابت لکھتے وقت. لئلا تنکسر ریشتہ تاکہ قلم کی جو نوک ہے وہ نہ ٹوٹے. انکسر ینکسر بمعنی ٹوٹنا. انکسر الرأس سر ٹوٹ گیا. انکسرت الزجاجۃ شیشہ ٹوٹ گیا. انکسرت الزجاجۃ شیشہ ٹوٹ گیا. بعدہ هذا القلم قد صنع فی الیابان یہ قلم بنا ہے یابان یعنی جاپان میں. هذا القلم قد صنع صنع یصنع ہم نے پڑھا تھا بمعنی بنانا. هذا القلم قد صنع فی الیابان فلا تخف علیہ تو اس کے بارے میں آپ نہ گھبرائیں. فلا تخف تو آپ نہ ڈریں. خافا یخاف ڈرنا. فلا تخف آپ نہ ڈریں علیہ اس کے ٹوٹنے کے نہیں ٹوٹے گا وہ مضبوط ہے. ریشۃ قلمی الحبر قد اعوجت. ریشۃ قلمی میرے قلم کی جو نوک ہے الحبر جو سیاہی والا قلم ہے قد اعوجت. ماذا اعوجت ریشۃ القلم ریشۃ قلمی اعوجت. اعوج بمعنی ٹیڑھا ہونا. اعوجت ریشۃ قلمی میرے قلم کی نوک ٹیڑھی ہو چکی ہے. مع اننی کنت استعملہ برقہ اس کے ساتھ کہ میں اس کا استعمال بڑی نرمی سے کرتا تھا. رقہ نرمی. برقۃ بخفۃ خفہ خفہ خفیف سے ہے. برقۃ بخفۃ مع اننی باوجود اس کے کہ میں اس کا استعمال کرتا تھا برقۃ یعنی نرمی سے اور خفت کے ساتھ پھر بھی میرے قلم کی نوک ٹوٹ گئی. فقال له صدیقہ اذن پھر تو اشتری غیرہا اس کے علاوہ دوسرا خرید لو. اذن تب تو اس کا ترجمہ کریں گے تب تو. اشتری غیرہا اس کے علاوہ کوئی اور خرید لو. اشترا یشتری اشترا فعل ہے خریدنا. اشترا الطالب الفواکہ طالب علم نے فروٹ خریدا. اشترا الطالب اللبن طالب علم نے دودھ خریدا. اشتریت اللبن میں نے دودھ خریدا. اشتریت الکتابہ میں نے کتاب خریدی. اذن اشتری یہ امر کا صیغہ ہے. اشتری آپ خریدو غیرہا لأنہا لا تصلح لأنہا کیونکہ جو ٹوٹی ہوئی نوک ہے وہ کتابت کے لیے صالح نہیں ہے یعنی مناسب نہیں ہے اس سے ہم نہیں لکھ سکتے. بعدہ ثم هنا جملہ حبر هذا القلم يسيل بصورة غیر طبیعیہ اس قلم کی جو سیاہی ہے وہ بہہ رہی ہے. سال یسیل بہنا. بصورت غیر طبیعیہ جس طرح عام طور پر سیاہی تھوڑی تھوڑی سی قلم سے آ رہی ہوتی ہے نہیں اس سے بہت زیادہ آ رہی ہے گویا کہ موٹا لکھا جا رہا ہے. غیر طبیعیہ اپنی جو اصلی حالت ہوتی ہے سیاہی کے نکلنے کی اس طرح سے نہیں ہے
بلکہ بہت زیادہ غیر طبیعی یا نیچرل حالت میں نہیں۔ ولہذا ردن قمیصی کا قد تلطخ بالحبر، اسی لیے جو آپ کی آستین ہے، آپ کی جو قمیص کی آستین ہے یا وہ سائڈ ہے، وہ تلطخ گندا ہو گیا بالحبری سیاہی سے، اسی لیے یہ سیاہی سے خراب ہو گیا۔ اسی لیے تلطخ توسخ، گندا ہو چکا ہے۔ آپ کے جو پینچے ہیں یا آپ کے جو ہاتھ کے آستین ہیں، اس کا جو کپڑا ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ لا تستعمل هذا النوع من الورق، لا تستعمل هذا النوع، یہ جو قسم ہے، لا تستعمل، اس کا استعمال نہ کرو، من الورق، جو پیج ہیں، پیج یعنی جس پیج پر آپ لکھتے ہو۔ لا تستعمل هذا النوع، هذا القسم من الورق لأن الحبر ينتشر عليه، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو سیاہی اس پر بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ فهذا النوع من الورق ليس جيد لأن الحبر ينتشر پھیل جاتا ہے، انتشر عليه۔ العیب فی الحبر لا فی الورق، عیب اور نقصان جو ہے وہ تو سیاہی میں ہے، ورق تو سب یہ ورق تو اچھے ہیں، یہ کاپی یا یہ ورق جو ہیں یہ بہت اچھے والے ہیں، تو عیب اور خامی جو ہے وہ سیاہی میں ہے، وہ پھیل جاتی ہے۔ تجلید هذا الکتاب ردیء جدا، اس کتاب کی جو بائنڈنگ ہوئی ہے یا اس کو جلد کیا ہے وہ بہت بیکار ہے۔ ردیء یعنی بیکار۔ وَإِذَا قُلْنَا تجلید هذا الکتاب جید ممتاز فهذا شیء آخر۔ ردیء یعنی بیکار جدا، تجلید جلد یجلد، تجلید جلد کرنا۔ ما وجدنا افضل من هذا، ہم نے اس سے اچھا اور افضل نہیں پایا، فی المحلات القریبہ، جو قریب کی دکانیں تھیں یا جلد کرنے والے لوگ تھے۔ ما وجدنا افضل من هذا فی المحلات القریبہ، قریب کی دکانوں میں ہم نے اس سے اچھا جلد کرنے والا نہیں پایا۔ هل تريد تجلید کتابک بجلد سمیک ام دقیق، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنی کتاب کو جلد کرائیں بجلد سمیک، کہ اس کو ہم جو جلد کا جو گتا ہوتا ہے وہ موٹا ہو یا پتلا ہو، دقیق پتلا، سمیک موٹا۔ هل تريد تجلید کتابک بجلد سمیک ام دقیق، هذا هو السؤال۔ ثم بعده كثير، فنأخذ هذا إن شاء الله من هنا في الدرس الآتي إن شاء الله۔ السلام عليكم۔